سمجھا؟ یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے شیعہ ہونے کے وجہ ایران سے مجھے ہمیشہ دشمنی رہی. میں ہمیشہ یہ چاہتا رہا ہوں کہ ایران میں مسلمانوں کی حکومت ہو. سمجھا آپ؟ اس لیے کہ یہ خطرناک بھی بہت تھا، مضر بھی بہت تھا. لیکن بہرحال نام نہاد مسلمانوں کی ایک حکومت تھی، وہ اب خدا کا کرے کہ اب کوئی وہی قضیہ ختم ہو جائے گی. اگر ولایت کا قضیہ وہی ختم ہو گیا تو بہت بڑے جھگڑے سے آپ کو چھٹی مل جائے گی اور انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اب باقی نہیں رہ گئے، کچھ حجت الاسلام چند دیکھ رہ گئے ہیں بس، اور سب ختم ہو چکے ہیں. یہ اگر حجت تمام ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ حجت تمام ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ بس حجت تمام ہو گئی، وہ ٹھیک ہے، اللہ میاں نے کر دیا پورا. یہ تو اچھا ہی ہوا، یہ تو بہت اچھا ہوا. آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے. وہاں اگر سیکولر اسٹیٹ قائم ہو جائے نا، ترقی یافتہ، تو مسلمانوں کے لیے وہ اچھا ہے. سمجھ گئے آپ؟ اس لیے کہ وہاں ہمارے زندہ اجزا بھی ہیں، فرد جو ہیں، یہ بڑی طاقت ہم مسلمانوں کی ہے. عرب بھی مسلمان ہیں، ترکمان مسلمان ہیں. سمجھ گئے آپ؟ یہ سب لوگ مسلمان ہیں. وہ تو شیعوں نے اپنے آپ کو خواہ شریعت بنا کے اپنی حکومت قائم کر لی تھی سیکولر اسٹیٹ کے سوا، اور وہاں کوئی امکان ہی نہیں ہے. اب وہاں قائم ہو جائے گی سیکولر اسٹیٹ تو ملا وہاں اتنا بے نقاب ہو گیا ہے کہ اب اس کے بعد ملا کے لیے پھر یہاں کچھ امکان نہیں باقی رہ جاتا، کوئی امکان نہیں. پھر یہ ہے کہ وہاں کا ملا جو تھا نا وہ بڑا خطرناک بھی تھا. وہاں ایک ایک حجت الاسلام بنا ہوا تھا. یہاں تو ابھی کچھ لوگ حجت الاسلام بننے کی تیاری کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کو ہر آفت سے محفوظ رکھے. تو دمدمہ ساتھ کو الفاظ کی ترکیب میں بڑا دخل ہے، سمجھ گیا؟ اور بعض لوگ تو اس میں اتنے مبالغت کے حد تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ عاقل و بالغوں کے الفاظ کو بھی کچھ نہ کچھ توجیہ ایسی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آدمی کو ہنسی آتی ہے. فرمایا کہ پھر ان کو اچھی طریقہ سے خدا نے دھمدھما دیا. عذاب بھی ان کے اوپر رات اور برق اور فرما کے آندھیوں کا آیا تھا، تو اس کے لیے دھمدھما دینے کا لفظ بہت موزوں بھی ہے. فسوا، اور اس کے بعد پورا بالکل ستراؤ کر دیا. ولا یخاف عقباہا، نادانو اپنے مفاخر کے لئے بہت بہت نہ بڑھاؤ. یہ ایک بڑی انسان کے قومی اور اجتماعی نہایت ہی خفی قسم کی ملوریت کی طرف اشارہ ہے. ایک زمانہ وہ آ جاتا ہے قوم کی زندگی کا، وہ اس اسٹیج پہنچ جاتی ہے جب وہ اپنے وجود کو، اپنے تمدن کو، اپنی تعمیر کو، اپنی سائنس کو، اپنی قابلیت کو یہ درجہ دینے لگتی ہے کہ اب اللہ میاں بھی اب ہمارے آگے بہرحال ہمارا لحاظ کرنے پہ مجبور. یہ قومی نفسیات پر جو لوگ والے غور کرتے کہ نہیں کرتے، قومی نفسیات کا ایک مقام وہ ہوتا ہے کہ جب وہی سمجھتے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ ہر قوم جب اس کی قضا قریب آتی ہے تو اس بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے. سمجھ گا؟ اب ظاہر ہے کہ جس زمانے میں مغل سلطنت برباد ہوئی ہے تو غالب و ذوق و ذاق وغیرہ کیا سوچ رہے ہو گے کہ والا اللہ میاں اس تمدن کو، اس زبان کو، اس کلچر کو، کلے محلہ کے اس ادب کو، ان تمام چیزوں کو، یعنی ان کے نزدیک یہ کلے محلہ میں جو سنڈاس کے قسم کی زبان پیدا ہو رہی تھی وہ اللہ میاں کیا یہ وہ چیز ہے کہ یہ تمدن تعبیر ہمیشہ کو باقی رہنا چاہیے. اللہ میاں اس کو ملحوظ رکھے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ انسان کے نفسیات میں اپنا جتنا کچھ وہ فساد ہوتا ہے
اس فساد کے اوپر کچھ غازہ مل کے اس کو خوبصورت بنا کے وہ اپنے تصور کے مطابق وہ یہ سمجھتا ہے کہ بہرحال اللہ میاں دیکھیں گے کہ آخر ہم نے بھی تو کچھ کیا کہ نہیں کیا ہے. ان کے پہاڑوں کو تراش تراش کے ہم نے گھر بنا ڈالا, سمجھ گیا, اور میدانوں کو یہ کچھ کر ڈالا ہے, یہ عمارتیں کی ہیں, سمجھ گیا, اور یہ ہوٹل بنائے اور یہ رقص گاہیں تعمیر کیے ہیں. بڑی چیز ہے انسان کے نگاہ میں. تو اللہ نے اس چیز پہ ضرب لگائی ہے کہ یاد کرو کہ یہ سارے کھیل کو, ہر نقش کو مٹا دینے میں اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ کیا ہوگا, کون سا تمدن برباد ہو جائے گا. ایسے ایسے تمدن, ایسے ایسے کلچر, ایسی ایسی ثقافتیں وہ چٹکی بجاتے جب چاہے کر لے گا, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. آپ کے سارے علوم, سارے فلسفے, ساری لائبریریاں, سمجھ گیا. اب آپ تو سوچتے ہو گے کہ اتنی بڑی لائبریری, لیکن واقع ہے کہ ایک عاقل جب سوچتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ سر دیا سلائی لگا دینی چاہیے, بلکہ دیا سلائی کے خرچ میں اس کو گرا گزرتا ہے. عاقل تو ہی نہیں سمجھتا ہے کہ اس کے لیے ایک دیا سلائی بھی خرچ کرنا ناجائز ہے, لیکن انسان اپنی بدقسمتی سے یہ سمجھتا ہے. تو اللہ بھی نے بہت ہی کان میں کہا ہے, لب و لہجہ بھی بہت لطیف ہے کہ لا یخاف عقباہا, اتنے بڑے بڑے کام اور قوموں کو تلپٹ کر دینے سے, ان کا بیڑا غرق کر دینے سے خدا کو یہ نہیں سوچنا پڑتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اس کے نزدیک یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, معمولی بات. تم اپنی تہذیب کو, اپنے کلچر کو, اپنے وجود کو زیادہ اہمیت نہ دو. ایسے ایسے نہ جانے کتنے پیدا ہوتے رہتے ہیں اور کتنوں کو پیدا کرتے ہیں. یہی وہ بات ہے کہ جو حضرت مسیح نے فرمائی تھی یہودیوں کو, یہ ناز نہ کرو کہ ابراہیم کی اولاد ہو. ابراہیم کو اولاد خدا تعالیٰ انکار کرو, پتھروں سے پیدا کر لے گا. خدا کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہوتی. تو اس چیز سے آگاہ کرنے کے لیے آخر میں لا یخاف عقباہا بھی کہہ دیا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا